أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الذي خرجت بركته بذاته محياه وتعطى الأوالي بطيبه وذكره وريحه. برادر قریب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسے نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا. ایمان کی تجدید ہم کو ہمیشہ کرنا ہے، موت تک کرنا ہے، جب تک کہ موت نہیں آ جاتی. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایک ایسی خانقاہ سے وابستہ فرمایا جہاں پہ ایمان کی بات کی جاتی ہے. ایمان جہاں کا در امتیاز ہے، یعنی ایمان اصل، ایمان کے بعد اعمال. دین میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایمان اور ایک ہے عمل. ایمان کا فاسق دائمی جہنمی، یعنی ایمان چھوڑنے والا ہمیشہ کا جہنمی ہے. اعمال کا فاسق جو ہے وہ عارضی جہنمی، یعنی جب تک اس کے اعمال کی سزا ہے اس وقت تک وہ دوزخ میں جلے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت پہ ڈالے گا. لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے، ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اس لیے ایمان کی بڑی اہمیت ہے، ہم کو ایمان کی فکر کرنا ہے، ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ایمان لانے کی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جتنی جہاں بھی بات کیا پہلے ایمان کی بات کیا. والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کھا کے بولے اللہ تعالیٰ کہ قسم ہے زمانے کی قسم کیوں کھائے. پھر کبھی رمضان میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ توفیق دے ہم تشریح کریں گے اس کی کہ زمانے کی قسم کیوں کھائے. اس کے بعد کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ تمام انسانیت خسران میں ہے لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے. ایمان لانا، اچھے عمل کرنا. ایمان لانا کیا ہے بھائی؟ ایمان لانا ہم اکثر بولتے ہیں ایمان لانا. کیا ایمان لانا؟ کیا بول کے ایمان لانا؟ ایمان ہم کو لانا ہے، اس بات کا ایمان لانا ہے، ایک ہی بات کا ایمان لانا ہے. کلمہ ہم کو ایک ہی پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ، اس پہ ایمان لانا ہے. لا الہ الا اللہ کیا ہے بھائی؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے، ہم اس کو ترجمہ کرتے کہ معبود جو ہے اس میں مفعول ہے. اس میں مفعول یعنی اردو قاعدے میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے فاعل اور ایک ہوتا ہے مفعول. فعل یعنی کام، فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پہ کام کا اثر ہوتا ہے. مفعول جس پہ کام کا اثر ہوتا ہے اس کو مفعول کہا جاتا ہے. فاعل رہے گا تو مفعول رہے گا، فاعل رہے گا تو مفعول رہے گا. ایک زمانہ، ایک وقت ایسا تھا جب اللہ ہی اللہ تھا، فاعل تھا ہی نہیں. اللہ کو معبود بولنے والا کوئی تھا ہی نہیں، تو اللہ معبود نہیں تھا اس وقت. اللہ تو اس وقت بھی معبود تھا. تو معبود کیونکہ کلمہ عربی زبان میں نازل ہوا، اور عربی زبان کسی زبان کو سمجھنا ہے تو اس کے قاعدے ہم کو معلوم ہونا پڑتا، اس کا بائی گراؤنڈ ہم کو معلوم ہونا پڑتا، اس کے جو چیزیں ہیں وہ ہم کو معلوم ہونا پڑتا. مثال کے طور پہ ایک سینٹینس ہم بولتے، ہمارے دوستوں میں بات چیت چلتی، کبھی کیا بات چیت چلتی بھائی؟ ارے بیٹھے بیٹھے ممبئی چلے گیا بھائی. ہم ڈسکس کر لیتے کہتے ارے بیٹھے بیٹھے چلے گیا بھائی. اب اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دینا، سٹنگ آئی وینٹ ٹو ممبئی بولتے.
سامنے والا ہنستا. لیکن جس کو اردو والا ہے, اردو کی زبان سمجھ میں آتی ہے, سمجھ جاتا. اس کو معلوم ہے بیٹھے بیٹھے چلے گا, بولنا کہ چاہ رہا ہوں اچانک چلے گا بھائی بغیر پلان کے. اردو والا سمجھتا, جو اردو اسپیکنگ آدمی ہے, اردو سمجھنے والا ہے, انہیں سمجھ جاتا ارے بیٹھے بیٹھے اچانک چلے گا کہتے ہوئے. کسی اور کو سنانا بھی ہے تو انہیں بیٹھے بیٹھے کہنا بولتا اچانک چلے گا بھی بولتا, مطلب انہیں فہم لے لیا. تو اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو فہم لے کے ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا. ٹرانسلیشن, ترجمہ جو ہوتا ہے, ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ نہیں ہوتا, ورڈ ٹو ورڈ معنی نہیں آتے, اس کا فہم لینا پڑتا. تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ عربی زبان میں عرب کے لوگ الہ کس کو بولتے تھے, الہ کا معنی کیا تھا ان کے پاس. الہ کا معنی ان کے پاس حاجت روا کا تھا. وہ لوگ عبادت کرتے تھے, کس کی عبادت کرتے تھے, جو ان کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے. 360 بت مکے کعبے میں رکھے ہوئے تھے, پھر بڑے بڑے اطراف میں الگ پھیلے ہوئے تھے. یہ پانی کا, یہ کھانے کا, یہ بیوی کا, یہ بچے کا, یہ فلاں کا, یہ فلاں کا, جو ضرورت ہے اتنے ان کے. یعنی وہ لوگ جو ضرورت پوری کرتا تھا ان کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے, پوجا کرتے تھے. وہ حساب میں, وہ معنی میں. تو الہ کا معنی کیا ہے, حاجت روا. تو ہم کو ایمان لانا ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی ہماری حاجت روائی نہیں کر سکتا. سوائے اللہ کے کوئی ہماری حاجت روائی نہیں کر سکتا. یہ معنی اگر ہمارے پاس, اس پہ جس کا ایمان ہے وہ کامیاب ہے. خبر میں بھی جو ہم کو جواب دینا ہے, اللہ ہی ہماری حاجت روائی فرمانا وہاں پہ, تو ہم خبر کا جواب دے سکتے. من ربک کا, ما دینک کا, من نبیک. حاجت روا بولتے ہم اکثر, حاجت روا ہم بولتے اکثر. اللہ ضرورت کا پورا کرنے والا ہے, اللہ ہمارا رازق ہے بھائی, چلو رزق دینے والا اللہ ہے. کبھی دیکھے ہم اللہ کو رزق دیتے ہیں؟ کبھی دیکھے ہی نہیں. ایسا سمجھ میں آیا اللہ ایسا ہمارے کو ہاتھی پہ غیبی سے کچھ آ گیا ہمارے پاس, ہماری بھوک مل گئی. جب تک کہ روٹی نہیں کھائے بھوک نہیں ملتی, جب تک کہ پانی نہیں پیے پیاس نہیں بجھتی, جب تک کہ کپڑا نہیں پہنے ہمارا تن نہیں ڈھکتا. بارش سے بچنا ہے, اللہ بارش سے بچانے والے بلکہ باہر ٹھہرے تو بارش سے بچتے. چھتری ہونا ضروری ہے, اسے بچاؤ کا طریقہ. یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں, یہ دنیا کو عالم شہادت کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بندے کی جو حاجت پوری کر رہا, راست پوری نہیں کر رہا, بالراست کر رہا. کسی کے ذریعے, کسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کی حاجت پوری کر رہا. بندے کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے پر یہ حاجت پوری کر رہا. نوری شاہ رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ہمارے رسول اللہ بولتے کہ میاں کتے سے نصیحت لو, کتے سے ایک نصیحت لو. کتے کو جب پتھر سے مارا جاتا ہے, کتے کو جب پتھر سے مارا جاتا ہے, مار تو اس کو پتھر سے لگی, مار اس کو جو ہے پتھر سے لگی, لیکن کتا پتھر کو نہیں کاٹنے کی کوشش کرتا, یہ دیکھتا کہ پتھر کہاں سے آیا, پتھر کہاں سے آیا, پتھر پھینکنے والا کون ہے, اس کی طرف متوجہ ہوتا. بندہ نہیں ہونا. مصیبت, پریشانی, خوشی, ہر چیز کس کی طرف سے آ رہی, اللہ کی طرف سے آ رہی. بندہ اس طرف متوجہ ہونا. جب بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پہ مصیبتوں کو لاد دیتا ہے تاکہ بندہ اللہ کی جانب پلٹ کے آ جائے. لیکن فی زمانہ بندہ اللہ کی جانب نہیں پلٹ رہا, کس کی طرف پلٹ جا رہا, عاملوں کی طرف پلٹ جا رہا. انہوں کرا دیے, انہوں کرا دیے, ان کا اثر ہے, ہماری خوشی برداشت نہیں ہوئی, ہماری ترقی نہیں دیکھے گئی, ہمارے بچے بڑے بڑے ہو گئے, ہمارے بچے اچھے نہیں دکھ رہے, نئے نئے خیالات ہمارے ذہن میں آتے جاتے. شیطان کیا کر رہا, اللہ سے جوڑنے کے بدلے میں اپنے آپ سے جوڑ لے رہا. اللہ سے جوڑنے کے بدلے میں شیطان اپنے آپ سے جوڑ لے رہا, اور ہم جڑتے جا رہے ہیں. اسی لیے سرکل پر کیا ارشاد فرمایا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان, مرد اور عورت پر فرض ہے.
ہم اس کو چھوڑے رہے. علم حاصل کرنا ہے تو ہم دنیاوی علم کی طرف لگے ہوئے ہیں. آج ہم میں کئی ہیں جو 50 کے ہو گئے, 60 کے ہو گئے, 70 بالکل موت کے قریب ہیں, لیکن پھر بھی بنیادی تعلیم ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ کی حاجت روائی پن کا احساس نہیں. نماز پڑھنے کو برابر پڑھ رہے, لیکن نماز کا یہ تکبیر تحریمہ کیسا کرنا وہ بھی نہیں سیکھے. بچپن میں مول صاحب سکھا دیے تھے, جب سیکھے آگے بڑھ کے سیکھنے کی کوشش نہیں کرے. نہ والدین بچوں کو سکھانے کی کوشش کرے, نہ ہم بڑے ہو گئے تو ہم اپنے آپ کو سیکھنے کی کوشش کریں. یہ والدین کی ذمہ داری ہے جب تک کہ بچے بڑے نہیں ہوتے. اس کے بعد ہم بڑے ہو گئے, ہماری اپنی ذمہ داری ہو جاتی, چلو بھائی والدین نہیں سکھائے, ہم سیکھنا. قیام کیسا کرنا نہیں معلوم, سجدے کیسے کرنا نہیں معلوم, فرائض نہیں معلوم, وضو کیسے ٹوٹ جاتا ہے, وضو کیسے کرنا نہیں معلوم. کئی لوگ ایسا یوں ہاتھ دھو لیتے, یہ کھودی کچی نہیں ہوتی. نماز کی جلدی میں, اس سے پہلے بولا تھا عبداللہ صاحب بہت اچھا بولے, 6-7 منٹ اللہ کو نہیں دے سکتے, کیا تم اللہ پہ احسان کر نماز پہ آ کے, جمعے کی نماز کو آخری وقت میں آ کے پیچھے وہاں بیت الخلاء کے پاس نماز کر کے, ارے نماز نہیں ہوتی بول رہا ہوں میں تمہارے کو, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. ہاتھا تک نہیں دھو رہے, یوں ہاتھا دھو کے بغیر دھوئے آ جا رہے, ہاتھ دھونا نہیں معلوم. وضو میں فرض ہے یہ, کونیوں سمیت یہاں تک ہاتھ دھونا, فرائض نہیں ہے. یعنی علم کی طرف توجہ نہیں. علم رہا تو ہم اللہ کے قریب ہوتے, علم رہا تو ہم اللہ کے قریب ہوتے. پہچان ہوتی ہے ہم کو اللہ کی, اللہ کی پہچان کے لیے ہم کو علم چاہیے. ہم علم حاصل کرنے کی فکر نہیں کر رہے. علم حاصل کرنا, اللہ کی پہچان ہونا, اللہ کے قریب جا سکتے. ایک مرتبہ سرکار علیہ وسلم اپنے حجر مبارک سے باہر نکلے مسجد نبوی میں, تو کچھ صحابہ کرام کیا کر رہے تھے, ذکر و اذکار کرتے بیٹھے ہوئے, ذکر کر رہے ہیں, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کے کیاریوں سے گزرو تو خوب سیر ہو کے کھاؤ. یعنی وہ جو ذکر کی محفل ہے وہ جنت کی کیاری, یعنی ہم جو ذکر کرتے بیٹھے تھے یہ جنت کی کیاری تھی. وہ ہے ابھی بھی, جب تک یہ محفل چلتی رہے. جب تم جنت کی کیاری سے گزرو تو خوب سیر ہو کے کھاؤ, یعنی خوب دل لگا کے بیٹھو یہاں پہ. پھر آگے بڑھے, کچھ اور صحابہ کرام علم بھی گفتگو کرتے بیٹھے, علم حاصل کرنے کی گفتگو. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دے کے بھیجا ہے, اور سرکار نے اس علم کی محفل میں بیٹھ گئے. علم حاصل کرنا, تمام علوم جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فرض کیا ہوا ہے, اس کے اوپر سزا اور جزا کا تعین ہے, اس کے اوپر سزا اور جزا کا تعین ہے. وہ تمام کے تمام علوم حاصل کرنا. ایک اللہ سے تعلق کا علم ہے اور ایک مخلوق سے تعلق کا علم ہے. اللہ سے تعلق قائم کرنا ایک علیحدہ علم ہے, مخلوق سے تعلق قائم کرنا ایک علیحدہ علم ہے. مخلوق میں تمام آگے, بیوی, بچے, ماں باپ, رشتہ دار, دوست احباب, جتنے سماج میں رہنے والے ہیں, تمام کی تمام اللہ کی مخلوق میں آ گئے. ان کے حقوق ادا کرنا. ایک مرتبہ ایک شخص اپنی بیوی کو بول کے گیا کہ تم نیچے نہیں اترنا. نیچے اس کا باپ رہتا تھا, لڑکی کا باپ نیچے رہتا تھا. وہ شخص بولا کہ بیوی کو نیچے نہیں اترنا. تو باپ بیمار ہوا. وہ جو خاتون تھی, خاتون سرکار کے پاس ایک شخص کو بھیجا کے بولے میرا خاوند یہ حکم دے کے گیا تھا نیچے نہیں اترنا, نیچے نہیں اترنا. کیا میں, لیکن میرے باپ کی طبیعت خراب ہے, کیا میں نیچے اتر سکتی ہوں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بہتر ہے کہ تو خاوند کی اطاعت کرے, بہتر ہے کہ تو خاوند کی اطاعت کرے. وہ شخص نیچے نہیں اترا, وہ خاتون جو ہے نیچے نہیں اتری, اور زیادہ بیمار ہوا, اور زیادہ بیمار ہوا. پھر ایک مرتبہ خاتون پوچھنے لگی کہ یا رسول اللہ میرے والد بہت زیادہ بیمار ہیں, کیا میں نیچے اتروں؟ تو سرکار نے پھر ارشاد فرمایا بہتر ہے تو اپنی خاوند کی اطاعت کرے. وہ شخص کا انتقال ہو گیا, وہ شخص کا انتقال ہو گیا. سرکار علیہ السلام اس خاتون کو بول بھی جائے کہ تیری اطاعت گزاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تیرے باپ کی بخشش کر دے. تو جو خاوند کی اطاعت کری, تو جو خاوند کی اطاعت کری, تیری اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کی بخشش کر دی. کتنا مرتبہ اللہ تعالیٰ دیا.
خاوند کی اطاعت گزاری، خاوند کی اطاعت گزاری میں۔ اور سرکار سے ایک مرتبہ ایک خاتون پوچھے کہ میں شوہر کا حق کیسے ادا کروں، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تیرا شوہر تالو سے لے کے تلوے تک تکلیف میں پیپ میں لگا ہوا ہے، تو زبان سے اس سے چاٹ کے اس کے پیپ کو دور کرتی ہے، تبھی تو اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ ایسے نہیں کہ صرف بیویوں کے حقوق دیے، شوہروں پہ بھی بیویوں کے حقوق رکھے گئے ہیں۔ اپنی بیویوں پہ سرکار نے جب آخری وقت آپ کا قریب آیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کا خیال رکھو۔ حجۃ الوداع میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم عورتیں تمہارے تابع کی گئی ہیں، ان کا خیال رکھو، ان کے حقوق ادا کرتے رہو۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عورت جو ہوتی ہے وہ شریر اونٹنی کی مانند ہوتی ہے، شریر اونٹنی کی مانند ہوتی ہے، تم بہت زیادہ اس کو کھینچ دو گے تم کو گرا کے نکل جاتی، بہت زیادہ ڈھیل دے دو گے تم کو لے کے چلے جاتی۔ میانہ روی رکھو، میانہ روی رکھو۔ یہ تعلقات ہیں، حقوق ادا کرنا ہے، اولاد کی تربیت ہے، ماں باپ کے حقوق ہیں، تمام کی تمام۔ ماں باپ کے حقوق کیسے ادا کرنا ہے؟ باپ کا تو اتنا ہے کہ اولاد کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ باپ اس کو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنا۔ اولاد کے لیے اتنا ہی کافی ہے ماں باپ کی قدر کرنے کے لیے، ماں باپ کا احترام کرنے کے لیے، کہ وہ اس کو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے۔ آج اولاد نافرمان ہو گئی، یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ سرکار نے جو ارشاد فرمایا حدیث جبرائیل میں کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی، اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی۔ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا ہم، جب بھی ماں باپ کی بات آتی آپ کا واقعات برابر آتا، جب بھی بات آتی آپ کا واقعہ، اتنے صحابی کا مرتبہ ہونے کے بعد بھی ماں کو ناراض کرے، ماں کو ناراض کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی جو روح قبض نہیں ہو رہی، ماں معاف کری تو روح قبض۔ یہ حقوق ہے۔ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین رہو، حسن خلقی کے ساتھ مظاہرہ کرو، حسن خلقی کا مظاہرہ کرو، اور تمہیں سب سے بہترین حسن خلقی جو ہے میں کرتا ہوں، سب سے بہترین ازواج مطہرات کے ساتھ، امہات المومنین کے ساتھ میں رہتا ہوں۔ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، خواتین کی بھی ذمہ داری ہے، حقوق ادا کرنا، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا۔ مرد کے ذمہ کیا ہے؟ اس کے عورت کے نان نفقے کی حفاظت، ضرورت پوری کرے، اس کا کپڑا، اس کی ضرورت، اس کا کھانا پینا۔ یہ عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ شوہر کے مال کی، اس کے اولاد کی حفاظت کرے، اس کی عفت کی، عصمت کی حفاظت کرے، یہ عورت کی ذمہ داری۔ شوہر مال دیا ہم اپنی مرضی سے خرچ کر دیں، شوہر کی مرضی کے خلاف۔ باپ کی موت میں نہیں گئی عورت، اللہ تعالیٰ اس کی اطاعت گزاری کے بدلے میں باپ کی بخشش کر رہا، اطاعت گزاری کے بدلے میں باپ کی بخشش ہو رہی۔ کتنے بڑے مرتبے ہیں، ہم سمجھے اگر تو ہر چیز ہمارے لیے آسان ہے۔ ہمارا منشا ایک ہونا، اللہ راضی ہونا، ہماری زندگی کا ایک ہی منشا ہونا ہے۔ کیا منشا ہونا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کیسے راضی ہوتا؟ میرا حکم مانے تو راضی ہوتا، اللہ کے احکامات مانے تو اللہ راضی ہوگا، اللہ کے احکام کے خلاف کریں گے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کو راضی رکھنا ہے، اللہ کو خوش رکھنا ہے، اللہ کے منشا کے تحت چلنا۔ ایک شخص ہے جو ایک مالک ہے، مالک کے واقعہ حقیقتاً یاد آ گیا، محمود و ایاز کا، محمود و ایاز، محمود بادشاہ، ایاز اس کا غلام، اور اپنی عقل مندی سے ایاز محمود کے بہت قریب ہو گیا، بانتہا اس کو چاہتا تھا۔ مالک اپنے غلام کو چاہتا تھا، مالک اپنے غلام کو چاہتا تھا، تو دوسرے جو اور غلام بھی رہتے وہ غلاموں کو تکلیف ہونے لگی، ارے نیا نیا آیا بادشاہ کے، ہمارے مالک کے بہت قریب ہو گیا، کیا بات ہے کیوں قریب ہو گیا، اس کو دور کرنے کی فکر۔ تو بادشاہ کو معلوم ہوا یہ لوگ ایسا چاہ رہے ہیں، کر رہے ہیں ایسا،
ٹھیک ہے، بادشاہ بولا، یہ لوگ کو بھی اطلاع ہونا کہ میں اس کو کیوں چاہ رہا ہوں، میں ایاز کو، غلام کو میں کیوں چاہ رہا ہوں. تو ایک قافلہ آیا تھا، تو ایک غلام کو بلایا محمود بادشاہ، جا کے پوچھ کے آؤ کہاں سے آ رہا. تو غلام بھاگا، آیا، آ کے بولا کہ فلاں جگہ سے آیا. تو کہاں جا رہا ہے؟ ارے میں نہیں پوچھا، ابھی پوچھ کے آتا ہوں. نہیں تم مت پوچھو، اور ایک بولے تم جاؤ پوچھ کے آؤ کہاں جا رہا. تو غلام بھاگا، جا کے بولا کہاں جا رہا؟ فلاں جگہ. بھاگ کے آ کے بولا فلاں جگہ جا رہا. کب تک یہاں پہ ٹھہرا؟ ارے نہیں پوچھا، میں بھول گیا. پوچھ کیا تو نہیں، کسی اور کو جاؤ. اس کے بعد ایاز کو بھی جایا. ایاز جانے کے بعد جو تحقیق تفصیل قافلے کی ہونا تھا پوری تفصیل لے کے آیا. بادشاہ سوال کرا کہاں سے آیا؟ فلاں جگہ سے آیا. کہاں جانا ہے؟ فلاں جگہ جانے والا ہے. کتنی دن قیام کرنے والا ہے؟ اتنے دن قیام کرنے والا ہے. کتنے اس کے لوگ ہیں؟ اتنے اس کے لوگ ہیں. کیا مال اس کے پاس ہے؟ یہ مال اس کے پاس ہے. یعنی مالک کا منشا، مالک کی مرضی، مالک بولنے سے پہلے سمجھ کے عمل کرنا. مالک محبت کرنے لگ جاتا. مالک محبت کرنے لگ جاتا اس غلام سے جو مالک کی مرضی کو سمجھ گیا، سمجھ کے اپنے آپ کو اس پہ ڈھال دیا. ہر حاجت وہ غلام کی مالک پوری کرتا. کیوں؟ غلام سمجھ گیا مالک کو. ہم غلام ہیں، اب ہم عبداللہ ہیں نا، ہم اللہ کے بندے ہیں. ہم عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اب کے معنی غلام کے ہیں. اب کے معنی غلام کے ہیں. ہم غلام بن جانا، ایاز کے جیسے غلام بن جانا. اللہ تعالیٰ ہم کو جو باتیں اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہا، جو باتیں اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہا، اللہ کی چاہت کے تحت اپنے آپ کو ڈھال دیے. محمود غلام، ایاز غلام بنتے کم تر، لیکن ایاز کو کیا کہ محمود اپنی بڑی پوزیشن دے دیا. ہر ضرورت ایاز کی محمود پوری کرتا. ایاز کو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، نہ گھر کی فکر کرنے کی ضرورت، محل دے دیے، نہ پیسے دولت کی ریٹ پہ ہیرے جواہرات. غلام کے غلام خدمت کرنے کے. کیوں؟ منشا کے تحت، آقا کے منشا کے تحت غلام زندگی گزار رہا. ہم اللہ کے غلام ہیں، بندے ہیں اللہ کے، عبد ہیں اللہ کے. پھر اللہ کے منشا کے ساتھ نہیں ہے، ہم اللہ کے منشا کے خلاف ہے. جو جس کے تابع ہے اس کے منشا کے تحت چلے گا. جس کے تابع ہے انہیں خود بخود محبت کرتا. اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت میں رکھا. بیوی شوہر کے تابع ہے، شوہر کے منشا کے تحت زندگی گزارتی ہے. شوہر خود بخود نہیں چاہتے ہوئے بھی بیوی سے محبت کرنے لگ جاتا. نہیں چاہ رہا، لیکن بیوی ہر وہ کام کرتی ہے جو شوہر چاہتا ہے. شوہر جس سے راضی ہوتا ہے، شوہر جس سے خوش ہوتا ہے، شوہر خود بخود محبت کرنے لگ جاتا ہے. اور جس کا شوہر راضی ہے، جس کا شوہر راضی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے. جنت میں، دوزخ میں سرکار کو خواتین زیادہ نظر آئے دو وجہ سے. ایک تو شوہر کی اطاعت گزاری نہیں کرنا، دوسرا چغلی کرنا. عورتیں خالی نہیں بیٹھ سکتے، عورتیں خالی نہیں بیٹھ سکتے. کچھ نہ کچھ چلتا. کیا چلتا؟ ان کا کیا چل رہا، ان کا کیا چل رہا. اپنی فکر کم، دوسروں کی فکر زیادہ. اپنے گھر میں نظر کم، دوسروں کے گھر میں نظر زیادہ. ان کا ایسا، ان کا ایسا، ان کا ایسا. اپنے منشا کے تحت زندگی نہیں گزرتی. جو بندہ، جو بندی دنیا میں آنے کا مقصد، اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کا مقصد سمجھی اور آخرت پہ یقین رکھتا ہے، یہ زندگی. اب میں 50 کا ہوں تقریباً، ہم میں کئی ہوں گے جو 50 کے آس پاس ہوں گے. 30 ہے، 20 ہے، 15 ہے، 40 ہے، 10 ہے. کل وقت گزرتا. جو 10 والے کل 20 ہوتے، جو 20 والے 40 ہوتے، 40 والے 60 ہوتے، 60 والے گزر جاتے. وقت تو گزرتا، وقت رکتا نہیں کسی کے. لیکن آخرت کا جو وقت ہے، یہاں سے بعد کا جو وقت ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. دنیا کا اینڈ ہے. مصیبت، تکلیف. کئی لوگ رہتے، میں دیکھا کئی لوگوں کو جو ساری زندگی مصیبت میں گزار دیے اچھے کی امید میں. مرزا غالب جو تھے،
بہت بڑے شاعر، ابھی ان کے نام پہ لوگ لاکھوں روپے کھا رہے ہیں، غالب اکیڈمی فلاں فلاں بنے ہوئے، لیکن جب ان کی اپنی زندگی تھی بڑی کچھ پرسی میں گزار دی، پوری زندگی گزار دی، وہ فلاں جائیداد میری ہے، فلاں جائیداد میری ہے، کیسا لڑتے کیسا 20 سال 30 سال 40 سال گزارے، پوٹے پہ ختم ہو گئے۔ میں ہمارے محلے میں دیکھتا ہوں کئی لوگوں کو 30 سال سے کیسا چل رہے، کھڑاڑے میں رہ رہے ہیں، کھڑاڑے کی زندگی، کمرے میں دیکھے جوان تھے، ابھی دیکھے تو دادا چلے گئے، پرسوں دیکھا دادا نہیں ہے، بات کرنے نہیں آ رہا، وقت گزر رہا۔ وہی وقت اللہ کے منشا کے تحت، اللہ کی زندگی اللہ جیسے چاہ رہا اس تابع کے تحت اگر گزار دیے، وقت تو گزر رہا ہے، اللہ کی مرضی کے تحت گزر گیا، اس کے بعد کی زندگی ہمیشہ کی زندگی، اور وہاں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں رہے گا، سب جوان رہیں گے، اور دل کے امراض جو دنیا میں ہیں وہ امراض نہیں رہیں گے وہاں، دل کے جو امراض ہے، بغض، کینہ، وہاں نہیں رہیں گا، حسد، جلن، وہاں نہیں رہیں گے۔ جنت میں بھی درجے ہیں، اعلیٰ درجے کی جنت، ادنا درجے کی جنت، کئی درجے جنت میں ہیں، اعلیٰ درجے کی جنت میں رہیں گے، اور یہاں پہ دنیا میں ہم ہیں، میں 200 گز کے گھر میں ہوں، کوئی 1000 گز کے گھر میں ہے، ارے میرے کو بھی 1000 ہونا تھا، میں اچھا رہتا تھا، یہ خواہش دنیا میں ہے، وہاں نہیں رہیں گے۔ جہاں رہیں گا انہیں مطمئن رہے گا، جہاں رہے گا وہ وہاں پہ مطمئن رہے گا، اس کی تیاری کرنا، اس کی فکر کرنا، ہم اس کی تیاری نہیں کریں، اس کی فکر نہیں کریں۔ یہ دنیا ہمارے لیے کھیتی ہے، یہاں بونا ہے، فصل وہاں کاٹنا ہے، جو بوئیں گے وہ وہاں پہ کاٹیں گے، ہم یہاں پہ جو بوئیں گے کل قیامت میں ہم کو وہ ملنے والا ہے، اپنی مرضی کے تحت گزارتا ہے۔ ہم جو ذکر سے پہلے ہم جو آیت ذکر ہم اکثر پڑھتے، بڑی بہت اہمیت والی آیت ہے، میں اکثر میرے دوست و احباب کوئی دوسرے باہر ہے کوئی ہے، میں برابر یہ آیت ڈسکس کرتا ہوں ان کے ساتھ، یہ آیت کتنا بڑا معنی رکھتی ہے۔ یا ایھا الذین، ایمان والے سے تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ باہر کافر مشرک کو نہیں بول رہا، کافر کو مشرک کو مخاطب نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ، ایمان والے کو مخاطب کر رہا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، کہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے، کہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے، کون؟ مال اور اولاد، مال اور اولاد تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے، ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ہٹاتی ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ایسا کرے گا خسارے میں رہے گا۔ کتنی بڑی تنبیہ، کافر مشرک کو نہیں کرے تنبیہ اللہ تعالیٰ، مومن کو تنبیہ کر رہے ہیں، مومن کو بتا رہے ہیں، اور حساب کتاب مومن مسلمان سے ہونے والا ہے، کفار مشرکین سے نہیں، ان کو تو راس جہنم ہے، مرتے ان کی جہنم شروع، مرتے ہی ان کی جہنم شروع، حساب کتاب تو ہمارے لیے ہے، مومن کے لیے، مسلمان کے لیے حساب کتاب، ہم وہ حساب کتاب کی تیاری کرنا، ایمان لانا، لا الہ الا اللہ، کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ کے، اللہ کی حاجت روائی کا احساس ہونا۔ دیکھنا ہم بزرگان دین کے پاس کوٹیڈ ورڈز ہیں اس کے لیے، کیا بولتے بھائی کہ مخلوق کی نسبت کو برقرار رکھتے ہوئے حق کی قوت کو ملحوظ رکھنا، مخلوق کی نسبت کو چھوڑنا نہیں، مخلوق کی نسبت کو چھوڑنا نہیں، مخلوق کی نسبت کو برقرار رکھو، لیکن نسبت میں قوت اللہ کی اس کا احساس رکھو۔ گورنمنٹ امپلائی سیلری کس سے لیتا؟ اپنے آفیسر سے لیتا، کس کے لیتا انہیں؟ اپنے آفیسر سے لیتا، لیکن اس کو معلوم رہتا سیلری آفیسر نہیں دے رہا، سیلری تو گورنمنٹ دے رہی، سیلری تو گورنمنٹ دے رہی، کتنا یقین رہتا اس کو، گورنمنٹ دے رہی بول کے انہیں سی ایم گنج چلے آتا کیا؟ نہیں جاتا نا، کیا کرتا؟ لیتا اپنے آفیسر سے، لیکن اس کے دل میں پورا یقین ہے یہ سیلری جو ہے گورنمنٹ سے آئے، ہم کو یقین کرنا دے رہا اللہ، اس کے ذریعے دے رہا، 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 کسی کے بھی ذریعے دے رہا اللہ، اللہ کے دینے کا احساس رہا۔ گورنمنٹ امپلائی، گورنمنٹ جاب ملتے کیا سکون میں آ جاتے؟
مرے تک کی بے فکری ہے بھائی. گورنمنٹ جاب کسی کو مل گیا, ابھی پچھلے ٹائم میں بہار میں شاید ریلوے کی 4th کیٹیگری کے جاب کے لیے پی ایچ ڈی اپلائی کرے گئے تھے. 4th کیٹیگری بولے تو جھاڑو دینا, پوچھا لگانا, جو نچلے درجے کا کام رہتا, اس کے لیے پی ایچ ڈی کرے ہوئے لوگ ایسپرنٹس وہ لوگ اپلائی کرے. کہیں کرے ہوں گے, گورنمنٹ جاب ملا تو سکون ہے, مرے تک تنخواہ آتی. اتنا یقین ہے, اتنا یقین ہے کہ گورنمنٹ میں اگر چلے گئے ہم تو گورنمنٹ ہم کو مرے تک پالتی. اللہ بھی وعدہ کرا, انا ربکم الاعلی, وہ اللہ تعالیٰ رب کے معنی پالنے والا, پرورش کرنے والا. میں پالنے والا ہوں, میں پرورش کرنے والا ہوں, تم یقین تو کرو. دیکھو پالتا ہوں نہیں پالتا ہوں, تمہاری پرورش کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں, تمہاری حاجت روائی کرتا ہوں, دیکھ لینا برابر کرتا اللہ تعالیٰ, برابر کرتا اللہ تعالیٰ. آخری لمحے میں اللہ تعالیٰ حاجت روائی, ہم پریشان ہو جاتے, 5 بجے ہم کو دینا ہے کسی کو پیسے, 4:30 ہو گئے, 4:45 ہو گئے, 5 بجے دینا ہے, کوئی انتظام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام کرتا, جو اللہ پہ توکل کرتا, جو مانگتا اللہ سے, جو مانگتا اللہ سے یقین کے ساتھ کہ اللہ ضرور حاجت روائی کرے گا, برابر اللہ تعالیٰ کرتا. اللہ چھوڑتا نہیں. بول دیا انہیں میں رب ہوں بول کے, اللہ جب بول دیا, اللہ اپنی بات سے پھرتا ہے, لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کی بات کبھی بدلتی نہیں. اللہ جو بول دیا بول دیا, اللہ اپنی بات سے پھرتا نہیں. اللہ قادر المطلق ہے, پورا ہر چیز پہ قادر ہے, قدرت رکھنے والا ہے, جو چاہے وہ کر سکتا ہے. چھوٹی کلپ ایک بنا کے میں ڈالا, آپ لوگ دیکھے نہیں دیکھے پتہ نہیں. پچھلے بیان میں جو بولا تھا میں کہ اللہ سے نا امید ہو جانا گناہ کبیرہ ہے. اللہ کی ذات سے نا امید ہو جانا گناہ کبیرہ ہے. اللہ سے نا امید نہیں ہونا کبھی ہم. اللہ کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے, انسان کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. یہ مخلوق در مخلوق سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. مایوس نہیں, اللہ کیسے بھی طریقے سے ہماری حاجت اللہ چاہا برابر پوری کرتا. ہم اللہ کو پکارتے تھے, اللہ کو جو پکارا وہ کامیاب ہے, جو نہیں پکارا وہ ناکام. پکارنا اللہ کو, اللہ میری حاجت روائی فرما. ہماری جو پریشانی ہے وہ بولو بھائی, ہماری پریشانی ہے, ہماری اولاد ہماری نافرمان ہے, اللہ کو پکارنا, اللہ کو پکارنا. مولا یہ میری پریشانی ہے, مولا یہ پریشانی دور فرما. اللہ کسی ذریعے سے کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور کرتا. سب سے بڑا مسئلہ ہمارے پاس, ہم عبادت برابر کرتے لیکن اللہ سے تعلق نہیں ہے. عبادت بولے تو نماز پڑھتے, روزہ رکھتے, زکات دیتے, سب کرتے, لیکن اللہ سے تعلق نہیں ہے. اللہ سے بات نہیں کرتے, اللہ سے کلام نہیں کرتے, اللہ سے رجوع نہیں ہوتے. عبادت برابر ہو, اللہ عبادت نہیں کرنا, اللہ سے رجوع ہونا, بولنا اللہ کو, ہم کو احساس ہونا اللہ سن رہا, اللہ سن رہا بول کے احساس ہوا, ہم خود اٹینشن ہو جاتے. یہاں بیٹھے ہوئے رہتے نا, بیان سنتے سنتے نیند بھی آتی ہے, آنکھیں یوں ہو جاتی, یوں دیکھتے رہتے ہیں. لیکن جب بیان کرنے والا دیکھتا, نظر ٹکراتی, آنکھیں پورے کھل جاتے. تجربے سے بولو, میں بھی بیٹھتا تھا, بیٹھ کے یہاں بیان کر رہا ہوں, ہم ایسا نیند آتی ہے, اکثر ہوتا. خلق شیطان کیا ہے, چھوڑتا نہیں ہے, زیادہ رہتا. سیدھے صراط مستقیم پہ بیٹھنا بولا انہیں, صحیح راستے پہ بیٹھنا بول کے بولا انہیں. جب نیند جب آتی رہتی, جب بیان کرنے والا مخاطب دیکھا, نظر ٹکراتی, آنکھیں پورے کھل جاتی. یعنی وہ جو نیند کا غلبہ تھا بھاگ جاتا. کیوں؟ دیکھنے کا احساس ہو گیا, اللہ کے دیکھنے کا احساس ہو گیا, اللہ کے سننے کا احساس ہو گیا. ہم بھی ایسے اٹینشن ہو جاتے اللہ کے سامنے, اللہ کے سامنے ہم ایسے اٹینشن ہو جاتے. کب ہوتے اٹینشن؟ جب ہم کو احساس ہوا. ہم عبادت برابر کریں, نماز برابر پڑھیں, روزہ برابر رکھیں, صدقہ خیرات کریں, اللہ کے احکامات پورے کریں, لیکن اللہ کو جاننے کی, اللہ کے قریب جانے کی, اللہ سے مناجات نہیں کر رہے ہیں. ہم اللہ سے مناجات کرنا, بات کرنا اللہ سے. اللہ ہمارے جیسا کلام نہیں کرتا, الہام کرتا خلق پہ, ہمارے بات اترتی ہے ہمارے خلق.
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہام ہوتا جو اللہ کے قریب ہے، جو اللہ سے کلام کرتا ہے، سمجھتا ہوں، باقی کا تو سب ایسے ہی ہے۔ ہم اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے منشا کو سمجھیں، ایاز بن جائیں اللہ کے ہم ایاز بن جائیں۔ اللہ جو چاہ رہا وہ اپنے آپ سے پہلے سے وہ پورا کر کے رکھے۔ اللہ بنا یہ بندے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بندہ میرے چاہنے سے پہلے میری بات کو پوری کر دیتا ہے، میں اس کا محبوب ہوں۔ اس کی ہر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ ہماری نگرانی پہ بھیجا تھا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ ہماری نگرانی کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے، ہماری مدد کے لیے بھیجا تھا۔ کیا ہے آیت؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ایک آیت ہے جو کہہ دیتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے۔ آیت دیکھیں، جو کہہ دیتے ہیں، میں آیت میں مس بھول رہا ہوں، جو کہہ دیتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے ملائکہ کو اتار دیتا ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشرهم فی الجنہ، کوئی خوف کی بات نہیں ہے، کوئی حزن و ملال کی بات نہیں ہے، ان کے لیے تو بشارت ہے جنت کی۔ الذین قالوا ربنا اللہ، الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے اور اس پہ ٹک جاتے ہیں، یعنی میرا پالنے والا، میرا پرورش کرنے والا، میرے ضرورتوں کا پورا کرنے والا اللہ ہے، اس پہ ٹک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو اتارتا ہے۔ ٹکنا، پکارنا اللہ، بولنا اللہ کو کہ تو میرا رب ہے، جو بولا وہ کامیاب ہے، جو نہیں بولا پاس تو سب ہوتے، لیکن پاس ہونے میں فرق رہتا۔ 35 نمبر سب لا ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سرکار اعظم کے صدقے طوفان میں سب کو بخشیں گا۔ ہم گمان اچھا رکھنا، ہمارا ایمان تو اس قابل نہیں ہے، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھے، زبان سے بول دیے خالی، پڑھے نہیں۔ محمد رسول اللہ بھی ہم پڑھے ہوئے ہیں، سرکار کی بھی ایمان لائے، تو سرکار کے صدقے طوفان میں اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کرے گا انشاءاللہ، بخشیں گا۔ لیکن کیا فائدہ؟ سرکار جو چاہتے تھے، اللہ جو چاہتا تھا وہ نہیں رہا، تو اس کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ جو منشا سے، جو مقصد سے ہم کو پیدا فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہماری عبادت کے لیے، یعنی غلامی کے لیے پیدا فرمایا۔ کس کے لیے پیدا فرمایا؟ غلامی کے لیے پیدا فرمایا۔ ہم اللہ کے غلام بن گئے، ہم کامیاب ہیں انشاءاللہ۔ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، حیات دے، پھر ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے۔ یہ بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہ الا اللہ، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سبحان عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما۔ یا الہ الا اللہ، میرے اولیاء کی اتنی فیضان سے مالا مال فرما، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ واسطہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کھانا کھا کے جائیں گے آپ انشاءاللہ۔